وجعلته بينكم فلا تظالموا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. محترم و مکرم اسٹیج پر رونق فرما علماء کرام اور میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت شکر و احسان ہے، فضل و کرم ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بے راہ روی کی طرح بے دین لاچار بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنی رشد و ہدایت کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اس دنیا کے اندر ابتدائے آفرین سے ہی نبیوں کا سلسلہ قائم کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اس دھرتی پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو ان تمام انبیاء کرام کی ہستی پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، آج دنیا کے اندر ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہے، ہر طرف فتنے پنپ رہے، ہر طرف برائی جنم لے رہی ہے اور وہ برائی جو کی جنم لے کر کے اپنے برائی کو جکڑ رہی ہے، اپنے برائی میں لوگوں کو اپنے اندر لپیٹ رہی ہے، جس میں تمام لوگ ملوث ہو رہے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے ممکن ہے کہ لوگ نہ بچ پائے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے دور میں اپنا رخ علماء سے کرے، اپنا مطالبہ، اپنی حاجت، اپنا مسئلہ ایسے علماء سے کرے جو دین کے مسند عالم دین ہے، ان سے ہم رابطہ کریں اور دین کی صحیح رہنمائی لے کر کے اس پر چلیں. محترم سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے حقوق العباد. اللہ تعالیٰ نے 2 حقوق بیان کیے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے. آج دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو تو حقوق اللہ کی پابندی نہیں کرتے، نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقات و خیرات ادا نہیں کرتے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں آگے رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں، یعنی بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق اچھے رکھتے ہیں. اور تیسرے وہ قسم کے لوگ ہیں جو نہ تو حقوق اللہ میں آگے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج و عمرہ کرتے ہیں. اور دوسرے حقوق العباد، ان کے اندر حقوق العباد جیسی نعمت سے بھی ان کا دل خالی پڑا ہوا ہے. ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے جو حسن سلوک ہے، جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، اس کے اندر نہیں پائی جاتی. تو انہیں تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. لیکن مسئلہ تینوں میں ہے. ہمیں اور آپ کو وہ انسان بننا ہے جس کے اندر حقوق اللہ کی پابندی کرنے والی صفات بھی ہو اور حقوق العباد کی پابندی کرنے والی صفات بھی. محترم سامعین کرام، حقوق العباد کس کو کہتے ہیں؟ حقوق کے معنی ہوتے ہیں حق، ادھیکار، اور عباد کے معنی ہوتے ہیں بندے، یعنی بندگان کے حقوق، بندے کے حقوق. آج ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ آپ ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر پروگرام میں سنتے آ رہے ہیں.
کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شرک کو، ایسے ظلم کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کر دیا ہے، اور وہ لوگ جو صرف سستی کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے بتایا گیا ہے فوائد للمصلین، کہ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل قرار دیا ہے۔ ویل جو ایک جہنم کا ایک جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں نماز میں، اس کے لیے ویل ہے۔ تو جو نماز سیدھی سے نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کیا ہے، کہ جو لوگ دنیا میں اپنے مال کو سینت کر کے رکھ رہے ہیں، غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے مال کا حق رکھا ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو وہی مال اس کے لیے قیامت کے دن گلے کا توق بن جائے گا اور اس کے گلے میں وہ لٹکائی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اس کا تذکرہ تو ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن ہم جو اصل تذکرہ آج کریں گے حقوق العباد، جن سے ہمارے سماج و معاشرہ میں طرح طرح کی برائی، طرح طرح کے فتنے اور اختلاف اور وسائل جو ہے پنپ رہے ہیں، فتنے پنپ رہے ہیں۔ آج دو فریق، ایک سماج دو فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ آج یہ معاشرہ بھی آج سے 4-5 سال قبل دو فرقوں میں بٹا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر محبت قائم کیا، اپنی نعمتیں قائم کی، تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اور دو فریق ایک فریق میں مل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جماعت کے اندر برکت رکھی ہے، اور جو جماعت بکھر جائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت نہیں رکھی۔ آج کہاں پٹی کا مثال لے لیجیے، آج وہاں پر بھی ایک سماج جو کئی سال پہلے ایک سماج ہوا کرتا تھا وہ دو فرقوں میں بٹ چکا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر حقوق العباد، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور کمی ہے۔ اگر وہ کمی پوری ہو جائے تو انشاءاللہ التوفیق ضرور وہ دو فریق ایک فرقہ میں آ جائیں گے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، اور کسی وجہ سے ابلیس نے شیطان کے بہکاوے پر آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام وہ غلطی کر بیٹھے، جس غلطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر پھینک دیا، دنیا کے اندر اتار دیا، زمین پر اتار دیا۔ وہ غلطی کیا تھی؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے جس بات سے ان کو روکا تھا اس بات کو، یعنی اس پھل کو، اس درخت کے پھل کو چکھ لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، پہلی نافرمانی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر، یعنی جنت سے زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ کلمات سیکھے، جن پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور دوسری غلطی جو اس سرزمین پر جو ہوئی وہ غلطی قتل و غارت کی غلطی تھی، قتل و غارت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان ہوئی تھی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی جو شمولیت تھی، جو چیزیں تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو جس کی قربانی کو جلا دیا جائے گا اور راکھ کر دیا جائے گا تو اس کی قربانی کو قبولیت مانا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ان کے ایک بیٹے کے قربانی کو قبول کر لیا، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے تکبر میں آ کر کے، گھمنڈ میں آ کر کے انہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ کہ دوسری غلطی تھی اس سرزمین پر جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے اندر آئی تھی، اور اس وقت سے دنیا میں قتل و غارت عام ہے، ایک دوسرے سے تکبر، حسد، کینہ، چغل خوری، گھمنڈ، ہر طرح کی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔
میں اس بات کے اندر نہیں گھسنا چاہتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے. لیکن ایک ابلیس انہوں نے ابا واستکبرا، انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے دھکار دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم والوں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے برگاہ خدا سے اس کو دور کر دیا. ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا میں وہ زمین پر کوئی ایسی زمین نہیں ہے جہاں پر 4 انگلی کے برابر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہیں کی. لیکن پھر بھی وہ حقوق اللہ کو ادا کرنے کے باوجود بھی حقوق العباد میں پیچھے رہنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے، گھمنڈ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دھکار دیا اور اس کو جہنم والا قرار دے دیا. محترم سامعین کرام، اور اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مکمل طور پر نبی نہیں بنائے گئے ہیں، آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ذات راہ کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے غار حرا میں جاتے تھے اور کچھ روز کے لیے وہیں ٹھہرتے تھے، وہیں پر اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے تھے. ایک روز اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں کیا پڑھوں گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینے سے لے آ کر زور سے دبوچا اور کہا پڑھیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اسی طریقے سے کئی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سینے سے لا کر زور سے دبوچا اور اسی طرح چوتھے مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ پڑھیے، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مکمل طور پر نبی نہیں بنائے گئے ہیں. یہ صرف پہلی وحی تھی، یہ صرف نبی بننے کا آغاز تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے سے بہت گھبرائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لاتے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کہتے ہیں، خدیجہ زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنے جان کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے اپنے جان کے چلے جانے کا اندیشہ لگ رہا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیے اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہوش سنبھالے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ قوت آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اطمینان ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو اوصاف بیان کیے اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مجھے جان کے جانے کا ڈر لگ رہا ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو بات بیان فرمائی تھی وہ نوٹ کرنے کے لائق ہے، وہ غور سے سننے کے لائق ہے. آپ کی بیوی کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں اور بیداروں کا آپ مداوا بنتے ہیں، اور جو لوگ
پڑوسی ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ مسافر ہیں اس کا راہگیر بنتے ہیں۔ یہ جو اوصاف بیان کیے یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کے اوصاف ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بنائے نہیں گئے ہیں اس وقت ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر یہ اوصاف پائی جاتی تھی کہ آپ بندوں کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے سماج میں ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے سلام نہیں کرنے پر گوارا کرتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، کسی کے زمین کو غصب کر لیتے ہیں، کسی کے حقوق کو پامال کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ ناجائز تعلق اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بات تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، والمسکینوں اور یتیموں کے حقوق بھی ادا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے پڑوسی ہے قریبی پڑوسی اس کے بھی تم حقوق کا خیال رکھو، وَالْجَارِ جنبی، اور جو تمہارے دور کے ساتھی ہے اس کا بھی تم خیال کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو تمہارے ہم سفر کے ساتھی ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا بھی تم خیال کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، جو شیخی بگاڑتا ہے۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی عز و جل انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، بس تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میں دو تین باتیں بیان کر کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا۔ صحیح بخاری میں اور مسند احمد کی روایت میں ہے اور اسی طرح دیگر احادیث کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن تین طرح کے دفتر ہوں گے، الدواوین ثلاثۃ، تین طرح کے دفتر قیامت کے دن ہوں گے، تین طرح کے حاضری ہوں گے، تین طرح کے رجسٹر قیامت کے دن لائے جائیں گے، جن میں سے دیوان لا یغفر، ایک رجسٹر ہوگی جس کی بخشش نہیں ہو سکتی، جس کی معافی نہیں ہو سکتی، وہ رجسٹر کس چیز کی ہوگی؟ وہ رجسٹر صرف اور صرف حقوق اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوگی۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ان سب کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا جو رجسٹر کھولی جائے گی قیامت کے دن وہ ہوگا دیوان اللہ یطرق، وہ رجسٹر ہوگا جس کو چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی حقوق العباد کا رجسٹر ہوگا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ ذرا کہ مفلس کون ہے، کلاش کون ہے، فقیر کون ہے۔ آج کبھی بھی اگر پوچھا جائے کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، تو لوگ یہی جواب دیں گے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، متاع نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، رہنے سہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، وہی فقیر ہے۔
لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، کلاش وہ نہیں ہے، فقیر وہ نہیں ہے، بلکہ فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے اعمال لے کر آئیں گے، حقوق اللہ کو ادا کیے ہوں گے، یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور قرآن کی تلاوتیں لے کر آئیں گے، لیکن شتم ھذا وقد ضرب ھذا، لیکن انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کے ساتھ ناک تلفی کی ہوگی، کسی کے زمین کو پر قبضہ کیا ہوگا، اور کسی کے اوپر انہوں نے کسی کو مارا ہوگا اور کسی کو پیٹا ہوگا، اور اسی طریقے سے ان کے اعمال جن کے اوپر ظلم کیے ہوں گے وہ مدعی دعویٰ لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب مومن کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جانے کی گھڑی آ جائے گی، اس وقت اس کو روک لیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب مومن کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے، پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، اس وقت اس کو روک لیا جائے گا، اور جن کے اوپر انہوں نے ظلم کی ہوگی وہ مظلومین اس ظالم سے اپنا حق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو روک لو، اور اس کے اوپر اس مظلومین کے جو بھی گناہ ہوں گے اس کی نیکی سے ادا کیا جائے گا، اس کی حسنات سے ادا کیا جائے گا۔ اس لیے لوگوں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ قیامت میں بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کے بارے میں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہیں کر دیتا۔ محترم سامعین کرام، اس ظالم کے جو بھی نیکیاں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مظلومین کے گناہوں کے بدل اس کی نیکیاں اس مظلومین کے سروں پر لاد دیا جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا، جہاں تک کہ ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور مظلومین کے اب بھی دعوے باقی ہوں گے تو فرشتے سے کہا جائے گا کہ ان کے اوپر مظلومین کے جو بھی گناہ ہے وہ گناہ اس ظالم شخص کے اوپر رکھ دو جن کا فیصلہ جنت میں جانے کا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دے گا، فرشتہ وہ مظلومین کے گناہ اس ظالم شخص کے سروں پر لاد دے گا، اور وہ شخص جو جنت کے اندر جا رہا تھا وہ شخص جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، مسند ابن حبان کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ حج سے واپس آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگوں نے حبشہ کے اندر کون سی بات عجیب دیکھی، کون سی چیز عجیب تم کو لگی؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایک ڈبہ لیا ہوا تھا، ان کے اندر آٹا تھا اور کچھ سامان تھا، ایک اوباش اور بدماش لڑکے نے اس کو دھکا مار کر گرا دیا، اور وہ بڑھیا کے سامان زمین پر گر گئی، اور وہ زمین پر بیٹھ کر کے اپنے سامان کو اٹھانے لگی، چننے لگے، اور وہ اوباش لڑکا بدماش لڑکا اس بڑھیا کو دیکھ کر زمین پر جب وہ زمین پر اپنے سامان کو اٹھا رہی تھی تو وہ بدماش لڑکا ہنس رہا تھا۔ تو اس وقت اس بڑھیا نے جو بات کہی تھی وہ بات یہ تھی کہ تم یہاں پر مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہو اور میرے حقوق کو پامال کر رہے ہو، یہ شکایت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کروں گا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں چھوڑے گا، میرا فیصلہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کو انصاف کے ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک روئی کے برابر، ایک سوئی کے برابر، ذرہ برابر بھی کسی کے درمیان انصاف نا انصافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عدل ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان عدل کو قائم کرے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی قومیں اس دنیا میں ہلاک و برباد ہو گئی، ان تمام قوموں کے اندر حقوق العباد کی ناحق تلفی کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے منجمد کر دیا، برباد کر دیا، اس کو زمین میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ فرعون جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندے پر بہت سارے ظلم کیے تھے، بنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے ظلم ڈھائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عبرتناک سزا دیا کہ اس کو رات کی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا
کہ جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر کسی حق کو پامال کرتے ہیں، کسی کے زمین کو ناحق طلب کرتے ہیں اور کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی کہ مسلمان ہوئے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو جنہوں نے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو ٹھیس پہنچایا ہوگا اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی پابندی کرو، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. جب تک بندہ معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے آپ دنیا میں جب تک زندہ ہے آپ ایک دوسرے سے معافی طلب کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے سے میل محبت اور الفت و محبت قائم رکھیں. کسی کے زمین کو ناحق نہ لے، کسی کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالے، کسی کو اپنی زبان سے گالی نہ دے، اپنے ہاتھ سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے اور اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ نکالے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر لعنت کیا ہے جو صرف اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں. گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بچہ، ایک شخص کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ شخص بھی ان کو گالی دیتا ہے، تو یہ شخص اپنے والدین کی لعنت کا سبب ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی لعنت کرتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں اور حدیث میں ہے حق المسلم المسلم ستن، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. کیا کتنے حقوق ہیں؟ 6 حقوق ہیں. اذا لقیت فسلم، کہ جب ایک شخص دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، اور جب کوئی شخص اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور جب کوئی شخص نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرے، اور اسی طریقے سے جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، اور جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. یہ سارے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان سارے حقوق کو ادا کرتے رہیں تاکہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں بھی قائم دائم رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارہ الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے سماج و معاشرہ میں ہر ایک سے اور ہر ایک مسلمان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.